اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہ واعظ، وہ تقریر جو اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 11 سے شروع ہوئی تھی، جہاں پہ جو ہے وہ ایک سوال رکھا گیا تھا ان کے سامنے۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ مشرکین مکہ کا اس وقت کیا ہوتا تھا کہ کیا ہم مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس وقت ایک سوال رکھا گیا تھا ان کے سامنے۔ وہ سوال کیا تھا؟ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یہ سورج کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ تمہیں کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا اللہ؟ یہ سوال جب ان سے پوچھا ہے تو پھر اس لیے کہ جس اللہ نے جو ہے وہ تم میں سب کچھ بنایا، تو پھر اللہ تمہیں دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ جب ایک طرف اعتراف بھی کرتے ہو کہ ہاں ساری کائنات کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے، تو جو اللہ ایک دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوسری دفعہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اور یہ ان کی اس بات کا جواب تھا۔ وہ کہتے رہے اچھا جب مر جائیں گے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جب مٹی ہو جائیں گے، جب ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو یہ اس بات کی دلیل دینے کے لیے تھا۔ اور پھر اس سلسلے میں جو ہے وہ پھر بتایا گیا کہ کتنے پیغمبروں کا تذکرہ ہوا کہ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کامیاب کیا اور ان کو آخرت کے لیے بھی ان کے پاس اللہ کے پاس سلامتیاں ہیں۔ سلام علی نوح، سلام علی لوط، سلام۔ کتنی ہم نے جو ہے وہ قصے جو ہے وہ انبیاء کرام کے پڑھے۔ اور جن لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، ان کا انجام کیا ہوا؟ تو اے مکہ والو، اگر تم اللہ کے رسول کے ساتھ مل جاؤ گے تو پھر تمہارا مقام بلند ہوگا۔ اگر تم اللہ کے رسول کے مخالف ہوگے، اللہ کے رسول کو جھٹلاتے رہو گے، تمہارا انجام بھی ان جیسا ہوگا جیسے کہ وہ پہلے لوگوں کا ہوا تھا۔ یہ سب سمجھانے کے بعد ایک اور بات جو اس وقت جو کہا کرتے تھے، جو بت انہوں نے بنا رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتوں کی انہوں نے بیسیکلی شبیہات جو ہے وہ خیالی بنا رکھی تھیں، اور وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان فرشتوں کو جو ہے وہ خود اللہ کی بیٹیاں کہہ کے کس لیے انہی کی شبیہات بنا کے، انہی کے مجسمے بنا کے، انہی کے بت بنا کے ان کو پوجتے تھے۔ وہ کہتے تھے بیٹیاں اللہ کی بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ باپ کو پیاری ہوتی ہیں، تو جب وہ پیاری ہوتی ہیں تو پھر ہم ان سے کہہ سن کے اپنی بخشش جو ہے وہ اس وقت کروا لیں گے۔ اب یہاں سے جو واعظ شروع ہو رہا ہے، جو تقریر شروع ہو رہی ہے، ان کی اس بات کا رد ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو اللہ کی بیٹیاں، تو پھر بیٹیوں کی مائیں کون سی ہیں؟ ایسے تو اولاد ہی نہ ہو جاتی۔ انہوں نے کہا جی نہیں، وہ بڑے سردار جنوں کی جو بیٹیاں ہیں نا وہ ان کی مائیں ہیں۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر اللہ تو دماد ہو گیا جنوں کا، جبکہ جن تو وہ ہیں جن کو خود پتا ہے کہ اس دن جو ہے وہ پکڑ کے وہاں پہ لائے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے، اور اللہ کی عدالت میں جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے، کھڑے ہوں گے وہاں پہ، اور کھڑے ہو کے اپنی جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہماری باری کب آتی ہے اور ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ تو جس کے ساتھ نسب کا رشتہ ہو، کیا ان کو بھی ایسے گرفتار کر کے لایا جاتا ہے؟ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ کس طرف جو ہے تم چلے جا رہے ہو؟ اور پھر چلو ایک تو مان لیا جی کہ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، اوپر سے جب تمہاری کوئی بیٹی ہوتی ہے تو تمہارے چہرے سیاہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اپنے لیے تو تم پسند کرتے ہو کہ ہمارے بیٹے ہوں، اور تیسرے دوسروں اللہ کے لیے بیٹیاں۔ جو چیز تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہ اللہ کے لیے، تم جو اپنے لیے بیٹے، اللہ کے لیے بیٹیاں رکھنی تم نے۔ پہلی تو اولاد ان کی جو ہے وہ یہ جھوٹ اپنا گڑا ہوا تھا، دوسری یہ ہے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں، اور تیسری پھر تم نے ان کی پوجا کرنی شروع کر دی ہے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہمارے آج سے شروع ہونے والے سبق میں جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ فَاسْتَفْتِهِمْ فے علیحدہ کر دیجئے، است جو ہے وہ باب استفعال میں سے ہے، لفظ وہی آ جاتا ہے فے تے، اسی سے ہمارا لفظ ہوتا ہے فتویٰ۔ فتویٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پوچھنا، کسی سے لینا۔ بس پوچھئے، ہم جو ہے وہ غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، بس پوچھئے، یہ وہی بات جو آیت نمبر 11 میں جو ہے وہ سینٹینس جو کلمہ کہا گیا تھا، بس پوچھئے ان سے آل ربک، کیا استفہامیہ استعمال ہوا حمزہ لیے، ربک کیا تیرے پروردگار کے لیے، البنات
کیا تیرے پروردگار کے لیے بیٹیاں، وَلَهُمْ اور لیے ان کے البنون بیٹے۔ پوچھیں ذرا ان سے کہ اچھا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے، یہ تھوڑا سا ان کے لیے استفہامیہ، اور استفہامیہ تھوڑا سا ان کا استہزائیہ بھی ہے کہ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ خدا کا نام لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہو، اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ ام خلقنا الملائکۃ، کیا پیدا کیا ہم نے الملائکۃ فرشتوں کو، اناسن، اناسن کس کو کہتے ہیں؟ مؤنث، مؤنث کیا ہوتا ہے؟ عورتیں۔ کیا فرشتے ہم نے عورتیں پیدا کی تھیں؟ وَهُمْ شاہدون، اگر یہ کہتے ہیں کہ ایسا تھا، وہ تھے سگے اس والے، گواہ تھے اس وقت، ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیا ام خلقنا الملائکۃ ملائکۃ اناسا وہم شاہدون، اچھا کیا ہم نے جو ہے وہ بیٹیاں، فرشتوں کو بیٹیاں پیدا کیا، عورتیں پیدا کیا ہے، مؤنث پیدا کیا ہے، وہم شاہدون، اور کیا وہ وہاں پہ موجود تھے، وہ گواہ تھے؟ پہلی بات تو رد ہو گئی یہیں پہ کہ وہ تھے تو ہیں نہیں وہاں پہ۔ اعلیٰ، خبردار، حرف تنبیہ ہوتا ہے یہ، خبردار، انہم بے شک وہ، من افکہم، افک کس کو کہتے ہیں؟ گڑنا، جھوٹ گڑنا، افکن سے، یہ لفظ بہت دفعہ جو ہے وہ ہم استعمال کر چکے ہوئے ہیں، افکن جھوٹ گڑنا، جھوٹ بنانا، لا یقولون، بے شک وہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لا یقولون، جو وہ کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے مؤنث ہیں، یہ ساری ان کی افکہم، اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اپنے جھوٹ ہیں جو یہ بولتے ہیں۔ وَلَدَ اللَّهُ، اولاد اللہ کی، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لَكَاذِبُونَ، یقیناً جھوٹے ہیں، اللہ کی اولاد یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں یہ۔ اصطفیٰ، یہ لفظ جو ہے نا وہ اصطفیٰ ہے، ایک تو حمزہ اس کے ساتھ اصطفیٰ، اس کا ساتھ وصل میں ملنے کے لیے ایک استفہامیہ، جب دو آئے تو پھر ایک والا جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ اصطفیٰ، اصطفیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استفعال سے چن لینا، منتخب کر لینا، پسند کر لینا۔ کیا پسند کر لی بیٹیاں علل بنین، بیٹوں پر؟ یہ ان کا موقف بیان کیا جاتا کہ کیا اللہ کی اولاد ہے، جھوٹ بول رہے ہو، کیا اللہ نے جو ہے وہ بیٹیاں پسند کی بیٹوں کے اوپر؟ مالکم، کیا ہو گیا تمہیں، کیا ہے تمہیں، کیا ہے تمہارے لیے؟ ماں جو ہے وہ استفہامیہ استعمال ہوا، لکم لیے تمہارے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہو، کیف کس طرح کی، تحکمون حکمہ فیصلے کرنا، کیسی باتیں کرتے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی اولاد بناتے ہو اور پھر اللہ کے لیے کہتے ہو کہ اللہ نے بیٹیاں پسند کر لی بیٹوں کے اوپر۔ افلا تذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا، کیا پس نہیں، تذکرون، تم غور کرتے، تم نصیحت پکڑتے؟ کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ دیکھیں ان کی ایک ایک بات کو جو ہے وہ شہادت کے ساتھ جھٹلایا جا رہا ہے۔ ام لکم، اب جب کوئی بات کی جاتی ہے تو اس بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ویلڈ ایویڈنس ہونا چاہیے، یا ایویڈنس کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ وہاں پہ خود موجود ہو؟ دوسرا ایویڈنس ہو سکتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھا اور اس نے آ کے اس چیز کی گواہی دی ہے۔ تیسرا ایویڈنس کیسے ہو سکتا ہے کہ اس چیز کی کوئی سند ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی کہیں کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہے؟ جب ایسی تینوں چیزیں نہیں ہیں، کس بیسس کے اوپر یہ کلیم جو ہے وہ کیا جاتا رہا ہے؟ ام لکم، کیا لیے تمہارے، سلطان، کوئی سند ہے مبین، کھلی کوئی دلیل ہے کھلی تمہارے پاس؟ فاتو، پھر لے آؤ، آتو کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن جب اس کا صلہ با آ جائے تو پھر اس کا معنی ہو جاتا ہے لانا۔ فاتو کتابکم، بس لاؤ اپنی کتاب، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ ہم بھی جب کسی کو کہتے ہیں، کوئی بات اگلا کیسے کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا اگر سچے ہو نا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، لاؤ وہ حدیث دکھاؤ ہمیں، وہ قرآنی آیت دکھاؤ۔ اگر کسی لا کے بارے میں کہا جاتا ہے تو بتاؤ اس لا کو کوٹ کرو، یا جو تم بات کر رہے ہو اس بات کا کوئی ویلڈ ایویڈنس دو، کوئی گواہ لاؤ اس کے اوپر، کہیں لکھا ہوا ہے وہ دکھاؤ ہمیں۔ وجعلوا، اور بنا لیے انہوں نے، بینہ، درمیان اس کے، وبین الجنۃ، جنہ بیسیکلی جن لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ،
جن چونکہ ایک پوشیدہ مخلوق ہے اس لیے جو ہے وہ ان کو پوشیدہ، اب بہت سے مفسرین نے، چونکہ ملائکہ بھی ایک پوشیدہ مخلوق ہے، وہ بھی ہمیں نظر تو نہیں آتی نا، تو اس کو جو ہے وہ ملائکہ کے معنوں میں لیا ہوا ہے، کیونکہ جب ان کو کہا جاتا کہ اچھا جی پھر ان کی مائیں کون سی ہیں جو تم نے بیٹیاں اللہ کی بنا رکھی ہیں، تو کہتے ہیں بڑے جن سرداروں کی بیٹیاں، مراد ہوتا تھا ان کا کہ فرشتوں کی بیٹیاں، فرشتوں کی، نسبن بنا لیا انہوں نے درمیان اس کے، کس کے؟ رب کے، وبین الجنت، اور فرشتوں کے، جنوں کے، نسبن نسبت، کیا نسبت بنا لی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کو جو ہے وہ ان کا داماد بنا دیا ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی بیٹی کسی کے گھر میں دیتا ہے تو پھر وہ بندہ جس کو بیٹی دی جاتی ہے وہ داماد ہوتا ہے، یہ نسبت انہوں نے کھڑی کر لی ہے۔ کیا ہو گیا انہیں؟ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ تحقیق، عالمت الجنت، علم رکھتے ہیں جن، علم رکھتی ہے وہ پوشیدہ مخلوق، انہم لمحضرون، کہ وہ بھی جو ہے وہ حاضر کیے جائیں گے، وہ بھی محضر ان کس سے؟ احضار ان سے۔ جب احضار ان اس کا معنی ہوتا ہے حاضر کیے جانا، جیسے آواز لگتی ہے فلاں 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 حاضر ہو، تو وہ حاضر یہ نہیں ہوتا کہ مرضی سے حاضر ہو رہا ہوتا ہے، پکڑ کے لائے جاتے ہیں، گرفتار کر کے لائے جاتے ہیں، بائی فورس لایا جاتا ہے ان کو۔ جبکہ وہ جو جنوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ تو جو ہے وہ خود ان کو پتہ ہے کہ وہ حاضر کیے جائیں گے اس دن جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، اور وہ اپنے اعمال کے بدلے میں، اگر جو جن ہیں تو جن تو جو ہے وہ وہاں پہ جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے اس کے مطابق ان کو سزائیں ملیں گی، ان کو جزائیں ملیں گی۔ تو کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ جن کی اولادیں ہیں وہ جو ہیں وہ اپنے داماد کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوں۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ یصفون کس سے ہے؟ وصف ان سے۔ وصف کیا ہوتا ہے؟ واو صاد فے، جس کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا کسی چیز کا۔ پاک ہے اللہ اما، اس سے جو یصفون، جو یہ بیان کرتے ہیں۔ ان سب کو اس دن جو ہے وہ پھر پتہ چلے گا جس دن روز محشر میں پیش کیے جائیں گے۔ اس دن ان سب کو جو ہے ان باتوں کے اوپر جو ہے وہ سزا ملے گی، ان کو جہنم میں جو ہے وہ دھکیلا جائے گا جو یہ باتیں کرتے ہیں، جو اللہ کی اولاد بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ بیٹیاں کھڑی کر دیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کی نسبت جو ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ اس دن سب کو بلائے گا، ہاں الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے ان خالص بندوں کے جو ان چیزوں سے اللہ کو مبرہ سمجھتے ہیں، جن چیزوں کو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، نہ کوئی اس کے آگے ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کے کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگوں کے علاوہ باقی جو بھی اللہ کے سامنے اللہ کے اوپر کوئی بہتان لگاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی جھوٹ گھڑتا ہے جس کی کوئی سند کسی کے پاس نہیں ہے، ان سب کو جو ہے اس دن جو ہے وہ اپنے کیے دھرے کا جو ہے وہ خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ تھی ان کی اس وقت بھی جتنے بھی یہ انہوں نے بت بنا رکھے تھے، نائلہ تھا، عصاف تھا، عزا تھا، یہ سارے کے سارے انہوں نے فرشتوں کی، سارے مؤنث تھے اور سارے جو ہے وہ کہا کرتے تھے یہ فرشتوں کی فرشتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان بیٹیوں کو جو ہے وہ پھر بیٹیاں ہماری بخشش کروا دیں گی، اور انہی کی پھر پوجا کرتے تھے، انہی سے مانگتے تھے۔ دیکھیے فرق صرف ایک ہے اور وہ آج بھی ہے، اللہ کو الہ تو مانتے ہیں ہم، اللہ کو رب نہیں مانتے۔ الہ تو مانتے ہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ جب اللہ نے پیدا کیا، یہ ساری مخلوقات اسی کی تخلیق ہیں، تو کبھی کسی کو کوئی پیدا کر کے جو ہے وہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ جا کے اپنے تئیں خود کرو، اس کی روٹی پانی کا بندوبست تو کرتا ہے نا۔ تو رب ہی ہے جس نے جو ہے وہ رزق کا وعدہ لے رکھا ہے، رب ہی ہے جس نے یہ سارے وسائل تمہیں جو ہے وہ دے رکھے ہوئے ہیں۔ جبکہ ہم کہتے ہیں ہاں بنایا تو اس نے ہے، لیکن اب میری بیماری کا حل تو فلاں بابے کے پاس ہے، اب میری مصیبتوں کا حل جو ہے وہ تو اس کے پاس ہے۔ میں درگاہوں پہ جا کے اپنا ماتھا ٹیکتا ہوں، دوسروں کے سامنے سجدے کرتا ہوں کہ مجھے اس بیماری سے نجات دلا دو، میری یہ محبت پوری کر دو، میرا یہ فصل اس دفعہ اچھی ہو جائے، میں اپنی نظر و نیاز ان کے لیے چڑھانا شروع کر دیتا ہوں۔ تو فرق کیا ہوا ہم میں اور ان میں؟ ہم بھی اللہ کو الہ تو مانتے ہیں، اللہ کو رب نہیں مانتے، اور یہی سب سے بڑی ہماری جو ہے وہ غلطی ہے۔ اللہ وہی ہے جو اللہ رب ہے، رب ہی اللہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کوئی اور ہو اور رب کوئی اور ہو۔ اللہ وہی ہے
اور رب بھی وہی ہے جس نے پیدا کیا، وہی جس نے جو ہے وہ پرورش کی، تمہیں پالا، وہی ہے جس کے ذمے، جس نے جو ہے وہ اس کائنات، ساری کائنات جس کی جو ہے محتاج ہے اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے. ہم بھی اسی کے جو ہے وہ منگتے ہیں. ہم بھی سانس لینے کے لیے اسی کی آکسیجن کے جو ہے محتاج ہیں. ہم بھی اپنے کھانے پینے کے لیے یہ زندگی کا نظام اللہ چاہے تو ایک لمحے میں جو ہے وہ سب کچھ تباہ کر کے رکھ دے. تو جب تک ہم اپنے رب کو جو ہے وہ اپنے الہ اور رب کا کنسپٹ ایک نہیں رکھیں گے، تب تک یہ خرابیاں جو ہے وہ اس میں پیدا ہوتی رہیں گی. دوبارہ دیکھ لیجئے، ایک تقریر پہلے تھی، دوسری تقریر اب شروع کی گئی ہے. فَاسْتَفْتِهِمْ عَلَيْرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ. بس پوچھئے ان سے کہ کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا. کیا ہم نے جو فرشتوں کو مؤنث بنایا تھا، عورتیں بنایا تھا؟ وہم شاہدون، وہ تھے سگے اس ویلے، وہ وہاں موجود تھے اس وقت جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے مؤنثے ہیں، انہیں دیکھے ہیں. دیکھیے، غیب سے ایمان ہی لایا جاتا ہے. غیب سے ایمان کیا ہوتا ہے؟ میں اگر کہوں کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا ہے اور آپ کہیں نہیں، پہلے مجھے جا کے دکھاؤ، آپ میرے ساتھ جائیں، جا کے دیکھیں اور پھر یقین مانیں، تو پھر میری بات کا مان کیا رہ گیا کہ میری بات تو مانی نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی غیب کے ساتھ جو ہے وہ ہم سے پوچھنا ہے. غیب سے کہا فرشتے ہیں تو ہیں بھائی، جنت دوزخ ہے تو ہے بھائی. تو امتحان تو تبھی ہے جب غیب سے جب اللہ کی بات مانی جائے. جب دیکھ لیا سب کچھ، اس وقت کہیں گے ہاں اللہ اب ایمان لایا، میں واقعی جا کے وہاں پہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں کہ ہاں اللہ نے واقعی کہا جنت دوزخ ہے اور فرشتے ہیں اور سب کچھ ہے. تو پھر امتحان کس بات کا ہوا؟ پھر اللہ کی بات کا مان کیسے رکھا؟ پھر ہم نے اللہ کی غلامی کیسے کی؟ اللہ کی عبدیت کیسے کی؟ پھر ہم نے جب ہم ایک دوسرے کی بات کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ اچھا فلاں جگہ یہ ہوا ہے، اگر اصل تو حقیقت ہے کہ اگر اس سے کچھ انس ہے، الفت ہے، تو ہاں بھی تو ٹھیک کہتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا. کس طرح کو کس طرح کی انس ہونا چاہیے؟ جس طرح کہا وہ تیرا یار کہتا ہے کہ میں معراج شریف جنت دوزخ کی سیر کر کے ہوں، انہوں نے کہا اگر محمد کہتا ہے تو ٹھیک کہتا ہے. اس طرح کا انس ہونا چاہیے، اس طرح کی الفت ہونی چاہیے کہ ہاں اللہ نے فرمایا پہلے، سب سے پہلے کتاب بھی کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بگاڑ وہیں شروع ہوتا ہے جہاں پہ ہم اپنی توجیحات دینی شروع کرتے ہیں، جہاں پہ ہم تحقیق کے ناطے سے جو ہے وہ اپنی چیزیں اس میں جو ہے وہ ایڈ کرنی شروع کرتے ہیں. کیا وہ تھے وہاں پہ جس وقت اللہ نے فرشتوں کو عورتیں بنایا؟ الا انہم من افکہم، خبردار یہ ان کے اپنے ہی جھوٹ ہیں جو یہ بولتے ہیں، یہ ان کی اپنی ہی گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو یہ کہتے ہیں. ولد اللہ، اللہ کی اولاد، وانہم لکاذبون، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں. اصطفی البنات علی البنین، وہ کیا چن لی ہیں اس نے بیٹیاں بیٹوں کے اوپر؟ کس نے بتایا آ کے کہ ما لکم کیف تحکمون، کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہم نے کوئی اچنبے والی بات سنے تو ہم سے یار کس طرح یہ گلاں کرن ڈیا. یہ وہی ورڈ ہیں، ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون، کس طرح کی باتیں کرتے ہو، کس طرح کے فیصلے کرتے ہو تم، اللہ کے اوپر بہتان گڑتے ہو. افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے کہ جو کہہ رہے ہو کیا وہ حقیقت ہے؟ کیا تمہیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ افلا تذکرون؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اچھا چلو، ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، اس کی کوئی سند ہے؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو پھر لاؤ، دکھاؤ کتاب لا کے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کہاں پہ اس بات کا تذکرہ ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور پھر مزے کی بات، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور بنا لی ہے اس کے درمیان اور جنوں کے درمیان نسبت، رشتہ داری بنا لی ہے کہ اللہ جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ہے وہ ان جنوں کا داماد ہے. نسبت تو تبھی بنتی جب ان سے پوچھا جاتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اچھا اگر تم کہتے ہو یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی مائیں کون ہیں پھر؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑے جن سرداروں کی بیٹیاں. انہوں نے کہا بھائی اللہ، اس کا مطلب کہ اللہ داماد ہو گئے ان کے، معاذ اللہ ثم، یہ نسبت گھڑ لی ہے انہوں نے اس کے درمیان. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور یقیناً یہ جن، یہ پشیدہ مخلوق بھی جانتی ہے، اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، یقیناً بے شک وہ بھی حاضر کیے جائیں گے. تو جہاں نسبت ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے وہ پھر گرفتار کر کے تو نہیں لایا جاتا. ان کو تو خود پتا ہے جنوں کو کہ ہماری جو ہے وہ گناہوں کی سزا ہمیں روز محشر ملے گی.
ہم جو عمل کر رہے ہیں یہاں پہ ان اعمال کا حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ پھر بات کو ختم کیا گیا، سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، جو یہ بکواس کرتے ہیں، جو یہ بولتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے مبرہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے، کوئی فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ جیسے دوسری مخلوقات ہیں اسی طرح وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں جو لوگ ان چیزوں کو نہیں، اللہ کو ایک سمجھتے ہیں، اللہ کو احد سمجھتے ہیں، واحد سمجھتے ہیں، لم یلد ولم یولد سمجھتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص مدد جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، الحمد لله رب العالمين، آمين يا ارحم الراحمين۔